بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے. اس پہ تو میں آگے چل کے بات کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے گزشتہ 24 گھنٹوں میں پاکستان میں 2 دہشت گردی کے بڑے واقعات پیش آئے. ایک آیا نیول بیس پہ, جسے ناکام بنا دیا گیا, جس میں تمام دہشت گرد مارے گئے. ایک سپاہی نے جام شہادت نوش کیا. دوسرا شانگلہ میں چائنیز انجینئرز کو نشانہ بنایا گیا, جس میں 5 چائنیز اور ایک پاکستانی شہری جہاں بحق ہوئے. چائنا کے سفارتکار نے شانگلہ میں جو دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا اس پر ایک بیان جاری کیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بیان کیا ہے. داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے عملے کو لے جانے والی چینی کمپنی کی بس دہشت گردوں کے حملے کا نشانہ بنی. خودکش دھماکے میں بدقسمتی سے 5 چینی شہری اور ایک پاکستانی شہری جہاں بحق ہوئے. پاکستان میں چینی سفارتخانہ اور قونصلیٹ جنرل اس دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور متاثرین کے ساتھ گہری تعزیت اور سوگران خاندان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. پاکستان کے ساتھ مل کر اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں, جبکہ چینی سفارت خانے اور قونصلیٹ جنرل نے حملے کی مکمل تحقیقات کرنے اور ذمہ داروں کو سخت سزا دینے کی درخواست کی ہے. پاکستان میں چینی سفارت خانہ اور قونصلیٹ جنرل پاکستان میں چینی شہریوں, اداروں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں اور اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ ایسے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں. پاکستان میں چینی سفارت خانہ اور قونصلیٹ جنرل سیکیورٹی کی صورتحال پر بھرپور توجہ دیں اور سیکیورٹی الرٹس کو بہتر بناتے ہوئے حفاظتی اقدامات کو مضبوط کریں. یہ تھا چائنا کا بیان جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اب میں آتا ہوں تھوڑا سا پیچھے. انتخابات کے کوئی 2 ہفتے قبل میں نے ایک بات کی تھی, وہ تھی دہشت گردی کے اوپر, کہ پاکستان کی جو بارڈرز ہیں وہ ٹینشنز والے بارڈر ہیں, اس میں دہشت گردی کی لہر بڑھے گی. انتخابات بھی بیچ میں تھے. دوسرا, ہم سیکیورٹی کی جو مسائل تھے اس سے ہٹ کے ہم کس طرف چلے گئے تھے, پلاننگ کریں گے کہ کہاں کو کس کی سیٹیں چھیننی ہیں, کس کو سیٹیں دینی ہیں, کون مقبول ہے کون مقبول نہیں ہے, اور کس طرح سے ایک مجرم کو لے کر آنا اور اسے تخت تک پہنچانا ہے. ہم سب اس کی پلاننگ میں لگے ہوئے تھے. وہاں وہ دہشت گرد پلاننگ کر رہے تھے اپنی دہشت گردی منصوبوں کے, جو انہوں نے کر کے دکھائے. یہ جو دہشت گردی کی لہر اٹھی ہے اس کی ذمہ دار صرف اور صرف پاکستانی پولیٹکس ہے, کیونکہ آپ نے پورے ملک کو دیکھیں تو کس طرح سے ڈائیورٹ کر دی. ہمارے ایشوز کیا ہیں, اکنامی, سیکیورٹی, اور ہم کس طرف راغب ہو چکے ہیں. لیکن اب بھی اگر انتخابات شفاف ہوتے اور ان کے نتائج آتے اور ایک مستحکم حکومت آتی تو یہ صورتحال دیکھنے کو نہیں ہمیں یقیناً دیکھنے کو نہیں ملتی. وہاں پر مراد سعید صاحب نے بھی ایک الرٹ کیا تھا کہ دہشت گردی کے خطرات موجود ہیں. دیگر ویلاگرز نے بھی کہا تھا, ڈفرینٹ نیوز چینل میں بھی کہا تھا, اور ایکسپرٹس بھی کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی کے واقعات اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ بڑھیں, اور وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں عدم استحکام بھی موجود ہے. تو کیا اس طرح سے یہ حکومت چل سکتی ہے؟ اگر تو ایک صاف شفاف جو الیکشن ہوتے اس کی حکومت آتی تو یقیناً کچھ پکچر ڈفرینٹ ہوتی, لیکن اس کا کریڈٹ کس کو دینا ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیجیے. خیر, عمران خان صاحب کی جو اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو تھی اس کا میں تھوڑا سا احوال آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, جس میں عمران خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان سے چند مطالبات بھی کیے ہیں, اور انہوں نے ایک بات اور بھی کہی ہے 9 مئی کے حوالے سے. وہ 9 مئی کے حوالے سے کیا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. چیف جسٹس قاضی فائز سے کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی 25 مئی کی پٹیشن کو سنا جائے. 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. 9 مئی کے واقعات پر اب تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی. چیف جسٹس قاضی فائز CCTV فوٹیجز کو ریکور کرنے کا حکم دیں. جنہوں نے CCTV فوٹیج چوری کی 9 مئی کے ذمہ دار وہی ہیں. کرائم کی انفارمیشن چھپانا بھی جرم ہے. جیسے اسرائیل دہشت گردی کر کے فلسطین پر الزام لگا دیتا ہے, ایسے ہی 9 مئی کا واقعہ کر ہم پر الزام لگا دیا گیا. 9 مئی کی بنیاد پر ایک سیاسی جماعت کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ لندن پلان کے تحت چل رہا ہے. مجھے اندر کرنا تھا اور نواز شریف کو لانا تھا. نواز شریف, اس کے بچوں اور زرداری کے کیسز کو ختم کر دیا گیا ہے. کرپشن کی کتابوں والوں کو کلیئر کیا جا رہا ہے. 8 فروری کو بھی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے. انتخابات میں اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا. الیکشن کمیشن جس نے خود دھاندلی کروائی وہ کیسے انکوائری کر سکتا ہے؟ دھاندلی زدہ الیکشن سے بننے والی حکومت اور صدر زرداری کی کوئی حیثیت نہیں. حکومت گرانے کے بینیفیشری حکومت میں بیٹھ گئے تو انکوائری کیسے ہوگی؟ مجھے جیل میں رکھنا ہے تو رکھیں, مگر لوگوں کو رہا کر دیا جائے. ڈاکٹر یاسمین راشد, محمود الرشید, عالیہ حمزہ, اعجاز چودھری, عمر چیمہ. کچھ جسمانی مسائل ہیں, یہ عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اسد مجید نے دھمکی کا بتایا. اسد نے آفیشیل میٹنگ پر سیفر بھیجا تھا. امریکہ میں سماعت میں ڈونلڈ لو نے اگر ریجیم چینج کو تسلیم کر لیتا تو اس کا دباؤ پوری جو بائیڈن حکومت پر ہوتا. بائیڈن حکومت ہل جاتی. ڈونلڈ لو کے بیان پر دوبارہ انکوائری کرائی جائے. امریکی سفیر مجھے ملنے جیل نہیں آئے. جب ملاقات ہوگی تو ڈونلڈ لو کے بیان اور پاکستان میں امریکی سفارتخانہ کے کردار پر بات کروں گا.
سائفر سے پاکستان متاثر ہوا تو کیوں اس پر انکوائری نہیں ہوئی؟ اصل سائفر دفتر خارجہ میں موجود ہے، ہمیں سائفر کی پیرافیز کاپی دی گئی تھی۔ سائفر گم ہوا تو وزیر اعظم آفس کا چوکیدار نہیں ہوتا بلکہ آفس کے کچھ سیکیورٹی پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ مجھے 5 دن میں 3 سزائیں سنائی گئیں۔ ایک ٹی وی اینکر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے 5 فروری تک سزائیں دی جائیں گی۔ میں تو چاہتا تھا کہ میرے کیسز کی سماعت براہ راست نشر کی جائے۔ رانا ثناء اللہ کے بیان پر یہی کہنا چاہوں گا کہ مافیاز ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہم 8 فروری والے ہیں، سیاسی طور پر مقابلہ کرتے ہیں اور یہ ہماری مخالفین کا خاتمہ کرتے ہیں۔ پنجاب میں 40 MPs کے فارورڈ بلاک سے متعلق علم نہیں، مجھے پنجاب کے پارلیمانی لیڈر سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ عمران خان صاحب کی غیر رسمی گفتگو تھی میڈیا سے ڈیلی جیل میں، جس میں عمران خان صاحب نے مطالبات کیے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ انکوائری کرائی جائے دونوں پر، ایک تو 9 مئی پر اور دوسرا یہ جو انتخابات ہوئے 8 فروری کو، کہ کس طرح سے عوام نے آ کر 8 فروری کو ہمیں ووٹ دیے اور وہ 9 فروری کی فجر کو ان کو ووٹ پڑ گئے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو اس پر دونوں پر انکوائری کرائی جائے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو بات کی نا کیسز معاف کیے جا رہے ہیں، تو آپ کو یاد ہو کہ 16 ماہ کی جب یہ بھگاری حکومت آئی تھی، PDM حکومت اب بھی وہی ہے، لیکن جو 16 ماہ کی آئی تھی اس میں 48 سے زائد قوانین بنائے تھے اور صرف اپنے فائدے کے لیے، اس میں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے لاروں کے۔ اب جب یہ حکومت میں آ گئے ہیں تو یقیناً اب بھی قانون سازی تو ہوگی، لیکن چند ہی ہوگی، سب پر نہیں ہوگی، اور وہ صرف اپنے لیے ہوگی، دوسروں کے لیے صرف لارے ہی ہوں گے۔ آپ کو جو سستے پیٹرول کا لارا ملا تھا، 70 روپے پیٹرول انہوں نے دینا تھا، دیا نہیں دیا۔ انہوں نے آپ کو 1 to 5 دینی تھی، دیا نہیں دی۔ انہوں نے آپ کو جنت کے ٹکٹ دینے تھے، دیے نہیں دیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف لارے دے سکتے ہیں جو کہ انہوں نے دیے، باقی یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کے اپنے پلے کچھ نہیں، یہ یہاں سے خود بنانے ہیں۔ جب یہ بنا لیں گے اس کے بعد یہ اپنے آبائی گاؤں لندن روانہ ہو جائیں گے۔ رہا سوال نواز شریف، تو نواز شریف لگ بھگ کوئی آخری عشرہ غالباً وہ باہر سعودیہ میں ہی گزاریں گے، کیونکہ عید انہوں نے وہیں گزارنی ہوگی، اور عید کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ وہیں سے ہی پھر اپنے آبائی گاؤں لندن چلے جائیں۔ اس کے علاوہ چند اہم خبریں اور ہیں، وہ اگلے ویلاگ میں ضرور شیئر کروں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی جی، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔